جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ تمام تر دیکھنے والوں کو. اور کیونکہ آج 30واں روزہ ہے اور چاند رات بس اب تھوڑی دیر بعد چاند بھی نظر آ جائے گا، تو اس طرح سے چاند رات بہت بہت مبارک ہو. اور پیشگی میری طرف سے عید مبارک. انشاءاللہ عید کے شوز میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گی. ابھی میں کچن میں آ گئی. کچن کا سب سے پہلے جو خواتین بالکل عید والے دن اٹھ کے کام کرتی ہیں وہ ہوتا ہے جی وہ کچن میں آ کے کام کرتی ہیں اور میٹھے بناتی ہیں. تو شیف سمیہ لاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم میٹھا آج کا بنائیں گے جو کہ کل سب سے پہلے آپ لوگوں نے بنانا ہے، میں نے بھی بنانا ہے. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہن عائشہ بلال موجود ہیں اور ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریت سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے زبیر بھائی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج جو ہے وہ ہم نے پوزیشن بھی کچھ چینج کی، دیکھ رہے ہیں آپ. جی نور بھائی جو ہے ہمیشہ ادھر بیٹھتے ہیں، آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں ہوتا ہوں، آج یہاں بیٹھا ہوں. لیکن آپ نور بھائی کے ساتھ ہی بیٹھے میں ہمیشہ نور بھائی کے ساتھ ہی آپ نور بھائی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے. میں ذرا دور بیٹھوں گی نور بھائی سے. اچھا کیونکہ دیکھیں آج لیلۃ الجائزہ بھی ہے، ہم لوگ اپنی چاند رات کی تیاری میں بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز جس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ ہے کہ آپ نے آج کی رات کے جو اعمال ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، تو کہیں آپ سے وہ مس نہ ہو جائیں ان تمام تر رعنائیوں میں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن جلدی سے پہلے ہم کچن سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چلے جائیں گے. بالکل. سب سے پہلے تو السلام علیکم اور میری طرف سے سب کو پہلے سے ہی عید مبارک. اور بس تھوڑا سا وقت لوں گی کیونکہ ہم ریسیپی سٹارٹ کریں گے، لیکن میں پوری ٹیم مدیہ آپ کا بہت شکریہ، زبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، یہاں پہ جتنے بھی میرے سارے ٹیلنٹ بیٹھے ہیں، نور بھائی ہو گئے، جویریہ ہو گئی، عائشہ ہو گئی، آپ سب کا بہت شکریہ. جتنے کیمرہ مینز ہیں، میرا پورا جو ٹیم ہے، شرف بھائی کی اور وسیم سمت کی اور سرود، نور، بنی بھائی، عباس بھائی، اسمی بھائی، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت سموتھ اور بہت پیاری پر رونق اور بہت اچھی جو ٹرانسمیشن گئی اور بہت پیاری یادوں کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ ایئر بھی میں ساتھ تھی، اس سال بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے زندگی رکھی اور تو اب انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم ہوں گے. اور ریسیپی آپ لوگوں نے ٹرائی کی اور یہاں پہ تو مجھے فٹافٹ فیڈ بیک ملتا تھا کہ سب لوگ کھا رہے ہوتے تھے. تو آج یہی ہے کہ میری نانی کی ریسیپی ہے اور جو کہ وہ ہمیشہ شیر خورما بناتی تھیں اور وہ بھگاڑ والا شیر خورما بنتا تھا، تو آج ہم وہی بنائیں گے. تو بس مدیہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. آج ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. اور آپ گئیں سلان ملان گئیں؟ ہاں میں نہیں کہیں بھی نہیں گئیں کہیں بھی نہیں. آج مجھے مہندی لگوانے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج میری مہندی بھی لگنی ہے، پتہ نہیں وہ میں لگوا پاؤں گی نہیں لگوا پاؤں گی، اس کا ٹائم مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. کیونکہ ہم یہاں سے فارغ ہو کے جب تک گھر جاتے ہیں تو بہت رش ہو جائے گا. بچہ بھی آپ کا منتظر ہوتا ہے. پچھلے 2 دنوں سے میرے بچے کی بیٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر باقی دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کہیں اور جانے کو. بالکل گھر میں پھر رہ کے گھر کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بس میرے پاس تو کل ٹائم تھا اور میری بڑی پیاری دوست ہیں فرحہ، بلکہ آپ ان کو جانتی بھی ہوں گی، انہوں نے ان کی نسبت سے ہم لوگ سب اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کر لیتے ہیں تو بس اچھا رہتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ آج کی رات کی جو وظائف ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈینٹنگ پینٹنگ کر لیتے ہیں تو میں کیا اعتراض کر سکتا ہوں، ظاہر ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہوگا. اچھا زبیر بھائی، لیکن آپ نے دیکھا نہیں سما پہ وہ چل رہے کہ جی جینٹ سیلون میں بھی کتنا رش ہے. وہ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اتنا قدرتی حسن دیا ہے کہ صبح اٹھ کر خالی منہ دھو لیں، برش کر لیں اور بس آپ نے ہو گئے ریڈی. بس میں نے آئندہ سے کوئی سیلون میں اگر ہم نے سیلون میں دیکھ لیا کسی بندے کو ڈینٹنگ پینٹنگ کراتے ہوئے، بال کٹواتے ہوئے بھی دیکھ لیا، بس اتنا حسن ہے خود ہی. اب تو آج کل کے بات تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی برو سب کرا رہے، اچھی بات ہے، سب خیال کریں. بٹ ڈینٹنگ پینٹنگ ہمارے میک اپ روم میں کیا نہیں ہوتا؟ تو آگے کیا بولے بندہ. بات تو بالکل صحیح ہے. اچھا آج ہم بنا رہے ہیں شاہی شیر خورما، جس کے لیے ہم نے گھی لیا ہے اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 کپ گھی ہے. اور یہ ہم تھوڑا سا اس میں اور زیادہ گھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کو اچھی طریقے سے ہمیں فرائی کرنا ہوتا ہے. اور جو گھی بچ جائے گا اس میں پھر ہم نٹس وغیرہ ڈال کے بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے تقریباً پہلے میں نے آدھا کپ گھی ایڈ کیا، اب میں نے پورا جو باقی کا آدھا کپ ایڈ کر لیا ہے. اچھا اب ہم یہاں پہ دوسری طرف یہ سے فرائی ہونا شروع ہوگا، تھوڑا سا یہ آنچ پکڑے گا جب تک میں جو ہوں وہ دوسری طرف ہائی فلیم پہ. اچھا اس کا مطلب ہے جو اب میں نے بھی اگر شیر خورما رات میں بناؤں گی صبح تو نہیں بناؤں گی، نہیں تو پھر اس میں اچھا خاصا گھی ڈال کے فرائی کرنا ہے. فرائی کر کے اس کو رکھ لیں آپ. اچھا ٹھیک ہے، فرائی کر کے آپ رکھ لیں اس کو آدھا نا، کیونکہ یہ ہوتا یہ کہ یہ فرائی ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے مطلب، بس مجھے یہ دودھ چاہیے. آپ نے ایک پین کے اندر تقریباً یہ 1 لیٹر دودھ ہے، یہ آپ نے لینا ہے.
ठीक है, पूरा 1 लीटर दूध हमें पूरा 1 लीटर दूध है, ये आपने लेना है। बस ये आप बनाइएगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब ये खाती थी, लेकिन उसका जायका आज भी मेरे मुंह में है कि मेरी नानी ऐसा बनाती हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छा, यहाँ पे हम डाल रहे हैं छुआरे। ठीक है, दूध जो है वो छुआरों में जब पकेगा तो इसका अपना भी एक लेस आएगा, ठीक है, अर्क आएगा, और ये छुआरे भी गल जाएंगे, आपके मुंह में नहीं आएंगे, तो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। जब आप शीर खुरमा बनाए और छुआरे ना हो तो वो शीर खुरमा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और नारियल के बगैर भी शीर खुरमा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हम इसी वक्त इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड करेंगे, ठीक है, किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू, और यहाँ पे हम तकरीबन आधा कप चीनी हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आधा कप चीनी में आप इसको आधा आधा करके कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, और आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ तो इसकी मैंने कंडेंस मिल्क नहीं है, क्योंकि कलर आ जाएगा खुद ही। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर आप ये कलर के तौर पर कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी जो है वो आपने जो है वो सवैयाँ तैयार करनी है। अच्छा, शीर खुरमे में ये होता है कि अगर आपने 1 कप घी लिया है तो 1 कप चीनी, और अगर आप कल मुझसे एक ने साहिबा ने पूछा कि कवामी सवैयाँ जो क्रिस्पी होती है, बल्कि आपने भी मुझसे ये पूछा था, तो मैं इसका बता दूं कि उसमें ये होता है कि 1 कप घी तो 3 कप चीनी। ओके, 3 कप चीनी, तो ये उसका शीरा बनता है, क्योंकि वो तभी कड़क बनती है, क्रिस्पी बनती है। और अगर आप दूध मलाई वाली, जो कि सवैयाँ शीर खुरमा नहीं होता, वो दूध वाली सवैयाँ होती हैं, उसमें कम दूध होता है मलाई में, वो मलाई में बनता है, उसकी क्वांटिटी है कि आधा कप घी तो तकरीबन 1.5 कप उसमें चीनी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, इसको ज़रा ख्याल रखिएगा, ताकि आपकी जो सवैयाँ हैं, क्योंकि कहने को तो एकदम सुनहरी ये सवैयाँ हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। और कल जैसे मैंने कुनाफा बनाया था तो कितनी वेरिएशन थी उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। उसको सख्त करने के लिए मैंने तो कैसे बना था कुनाफा? मैंने तो कल खाया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि जो उसमें जो मिठास थी ना, वो कोई एक्सेसिव नहीं थी, बड़ी नॉर्मल सी मिठास थी, मगर बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये यहाँ पे ये होता है, मतलब उस पर चीनी मैंने ऊपर से डाली थी ताकि उसमें क्रिस्प रहे। वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे हरी मिर्चें हैं, अगर गोल काटें, लंबी काटें, स्लाइड काटें, उसका पूरा जायका ही तब्दील हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया है दूध में ज़ाफ़रान को हमने घोल के रखा है। ठीक है, ये आप लेंगे तकरीबन। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैं भी कल नहीं खा सकी थी, और नूर भाई को भी अफसोस हो रहा है कि नूर भाई ने भी, नूर भाई तो अभी मेकअप में भी आयशा ने भी कल, नूर भाई को हम हमेशा कहते हैं कि इफ्तार में हमारे साथ रुक जाएं, लेकिन नूर भाई को अब क्या करें, वो कहते हैं नहीं जी मुझे दूसरी जगह। हवा की दोष पे सवार आते हैं, सवार होके आते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ शीर खुरमा शायद इसलिए बनवाया जाता है, ज़ुबैर भाई अभी मैं एज हकीम भी हूँ ना, मैंने BMS किया हुआ है, ये ज़ाफ़रान और खजूर मैं समझता हूँ जो पूरा महीना हमारी कमज़ोरी हो जाती है, शायद उसके लिए बेहतरीन इलाज है। ओके, खजूर और पिस्ता बादाम और ज़ाफ़रान। अच्छा, हड्डियों की ताकत, जो हड्डियों के जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ज़ाफ़रान तो एक समझने एक बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आप इसके अंदर, जैसे कि अभी इसे नूर भाई ने बताया ना कि ताकत है, जैसे निशास्ता भी बोलते हैं, अगर आप इसके अंदर खशखश और थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर वो डाल दी सूजी, तो फिर ये आपकी सूजी नहीं अभी खशखाश नहीं, अभी आपने नशास्ता बोला। नशास्ता तो कार्बोहाइड्रेट का उर्दू तर्जुमा है। नहीं, इसको हम लोग तो ये सुनते हैं, कार्बोहाइड्रेट को उर्दू लैंग्वेज में नशास्ता कहते हैं। अच्छा, पता नहीं, हम लोग आपने PhD डॉक्टर को छेड़ दिया। नहीं, असल में हम लोग तो बचपन से ही अपनी अम्मी का सुनता है कि निशास्ता पिला दो ताकि उसमें ताकत हो जाए। अब वो निशास्ता किस ज़मरे में था वो मुझे नहीं मालूम। वैसे हकीम एक सवाल मैं आपसे करूं, अगर इसमें हम इंजीर को डालें तो क्या इसका जायका खराब होगा? हाँ, थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो शीर खुरमा है ना, उसका जायका जो है ना वो बादाम, पिस्ता, इंजीर का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, दाना मुंह में आएगा, उसका दाना मुंह में। मैं समझता हूँ जो मैदे के जो मरीज है ना, अगर वो इंजीर ऊपर से भी इस्तेमाल कर लें पानी में डाल कटी हुई, तो उनको जो मैदे का जो अल्सर होता है, यानी उनको ये भारी पड़ जाएगा, उनके लिए बड़ा शानदार हो जाएगा। ओ, ये कितनी अच्छी बन जाएगा। ओके, ये वैसे किया जा सकता है, बिल्कुल करें। जिनको मैदे का वाकई इशू है, तो आप शीर खुरमा जो ले रहे हो तो अलग से अपनी कटोरी में आपने, यानी हमारे सेट पे हर किस्म का एक्सपर्ट बैठा हुआ है, वैसे ये बात है, बड़ा रिच सेट है ये। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, हमने ये सवैयाँ जो ली हैं, ये आप इसमें तेल इसका साइड करके, घी जो आपने लिया है, आपने सिर्फ सवैयाँ डाली। अगर थोड़ा थोड़ा घी आ भी रहा है कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन ओके, आई गेट इट, ठीक है, कि घी जो है वो नहीं आना चाहिए, घी नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे फिर होता है वो घी वाली सवैयाँ हो जाती हैं ना। हाँ, ये कितना आसान है ये।
اچھا اب ہم جو ہم نے فرائی کیے ہیں اس سے اب یہ کڑک سی رہیں گی, یہ نہیں نرم ہو جائیں گی, بالکل گھلنے لگیں گی, بالکل ہلکا ہلکا, جو کہتے ہیں اس کو ہلکا سا جو ہے نا کہتے ہیں دھاگا, جیسے تار نہیں ہوتا ویسا وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ رہا, یہ میں نے اس طرح سے سوئیاں نکال دی ہیں. اب اس میں جو گھی بچا یہ آپ نے جو گھی لیا ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے یہاں پہ بادام پستے, یہ تھوڑا سا فرائی ہوں گے. میں نے چولہا یہ بند کر دیتی ہوں تاکہ یہ وہ رہے صحیح. اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا الائچی کا پاؤڈر لینا, پوری الائچی نہیں لیجیے گا, الائچی کا پاؤڈر دانا جو ہے وہ اس کا چھلکا نکال دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ رہا, یہ میں پیچھے رکھ رہی ہوں اور یہ پکے گا. اچھا یہ پکنے کا جو طریقہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم کم ہے, ہم تو آپ کو بیسک ٹیکنیکس بتا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ جو ہے وہ گھر میں پکا رہے ہیں تو تقریباً یہ 1 سے 1.5 گھنٹہ پکے گا. اور پھر یہ جو کلر پکڑے گا اور اس کے اندر جو ایک گاڑھا پن آئے گا, جو طاقت ملے گی. اور ویسے بھی میں بتاؤں کہ جو بچے کمزور ہیں, جن کی طاقت مطلب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا لیتھارجک ہوتے ہیں, تو وہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ کہ وہ آپ ان کو یہ آپ سوئیاں, دودھ والی سوئیاں جو ہے بنا کے دیں. یہاں تک کہ جو مائیں جن کے ابھی ڈیلیوریز ہوئی ہیں وہ لوگ بھی اگر سوئیاں یہ لیں تو بہت اچھا جو ہے نا وہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو جو ابھی فیڈ کراتی ہیں, مائیں فیڈ کراتی ہیں کیونکہ ان میں کمزوری آ جاتی ہے, تو اس صورتحال میں آپ جو ہے وہ آرام سے یہ دے کر سکتے ہیں. چلے اب یہ ہمارا بس یہ آلموسٹ شیر خورما کمپلیٹ ہونے والا ہے. بس آئل جو ہے وہ آپ اس کا نکالیں. اچھا یہ جو تھوڑا بہت آئل آئے گا, پھر آئل کہاں جائے گا؟ یہ کھانے میں آئے گا. یہ کھانے میں آئے گا تو یہ برا نہیں فیل ہوگا؟ نہیں, بالکل برا فیل نہیں ہوگا. اور اصلی گھی اگر لے لیں تو کیا بات ہے. ہاں اوکے چلیں جی, یہ بس ہمارا شیر خورما ہونے والا ہے تیار. اور کیونکہ جیسے پھر میں نے کہا کہ ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات بھی کریں گے, کیونکہ وہی بات ہے کہ جہاں پر ہم نے اتنی عبادات کے حوالے سے بات کی, اور پھر اگر ہم آج کی بات نہ کریں کہ آج کی رات کی کیا امپورٹنس ہے, تو ایک تو وہ جیسے ہم نے کل بھی دعا کرائی تھی ان لوگوں کے لیے, کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں پہ عید بازار لگے ہوئے ہیں, لوگوں نے آج ہی کمانا ہے. بہت سے لوگ کو آج کے دن چھٹی ملی ہے تو اپنے بچوں کے لیے آج عید کے جوڑے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. لیکن کل بھی ہم نے دیکھا کراچی میں بارش ہوئی, تو اللہ پاک آج موسم اچھا رکھے, تاکہ جن لوگوں نے نیت کی ہوئی ہے کہ وہ آج جا کے اگر کچھ اپنی چیزیں بنائی ہوئی بیچیں گے تو اس کے بعد پھر اپنے گھر میں اچھی عید اچھی عید منائیں گے. تو آپ کا پھر ہو گیا, تو پھر میں بس یہ میرے پاس ہے بھی ٹائم ہے اس کو. آپ کا کتنا ٹائم ہے؟ بس ہم ابھی بریک پہ جانے والے ہیں. بس ٹھیک ہے, آپ جب تک اس کو کرتی ہیں پھر ہم جا کے اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. بالکل, ہم نے اور بس سمپل یہ چیز بتانی تھی, جیسے میں نے اس دن بھی بتائی تھی کہ اس میں یہ پھین آ گیا ہے, یہ اس کا مطلب بھی کچا ہے. جب یہ پھین ختم ہو جائے گا, جبکہ اس میں ہم نے گھی ایڈ کیا ہوا ہے, جب یہ پھین ختم ہو جائے گا تو یہ بالکل تیار ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کو لگے گا. یہ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں ہلکا نرم اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. بہت زیادہ تلی ہوئی سوئیاں نہیں ہوں گی, ہلکی سوئیاں جو ہے وہ گولڈن براؤن آپ نے کرنی ہیں. صحیح. چلیں جب تک آپ یہ تیار کریں, میں چاہوں گی کہ میں آ کے ذرا کرسی پہ آ کے اپنے صوفے پہ آ کے بیٹھ جاؤں. اور ویسے یہ مہینہ زبیر بھائی بہت جلدی گزرا. نور بھائی جب ہم نے شروع کیا تھا, اور اس کے بعد ابھی بلکہ 15 دن بعد, جب 15 دن پہلے آپ نے 15ویں رمضان کو آپ نے بھی جوائن کیا تھا, تو ایسے بالکل چٹکیوں میں گزر گیا. اور اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا, وہ شاید جو عبادتیں کرنی تھی ہم نے وہ حق کی ادا نہیں کیا, اور پھر یہ رمضان مبارک ہم سے رخصت لے رہا ہے, تو دل بڑا اداس سا بھی ہے. تو بتائیں کہ ہم اب خود کو کیسے تیار کریں اور اس کو اچھے طریقے سے ودا کیسے کریں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم, اس کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر کوشش کی کہ ہم اللہ کے دین کی بات کر سکیں. نبی اسلام کی خاص ذکر میں کہ ہم نے احادیث کا سہارا لیا, اور اس کے بعد یہ کہ آپ دونوں بالخصوص, پہلے آپ پھر میں آپ کی بات کروں گا. پورا سال کیونکہ 24 25 26 3 سال ہو گئے آپ کے ساتھ پروگرامس کرتے ہوئے, بس میری ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص نبی اسلام اور ان کی آل کے صدقے سے جو آپ میں عاجزی انکساری ہے اور سیکھنے کا جذبہ ہے, اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظبت حسد جادو سے محفوظ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. پہلی مرتبہ زبیر بھائی کے ساتھ ایک پورا مہینہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا, لیکن بڑا اچھا لگا. نفیس انسان ہے, محبت کرنے والے ہیں, اور ایک ماشاءاللہ خود PhD ڈاکٹر ہونے کے باوجود سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سیکھنے سکھانے والی کیفیت میں ہمیشہ رکھے, کیونکہ حضور کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے یا تو سیکھے یا پھر سکھائے. یہ میں آپ کو بتاؤں نور بھائی, یہ جو میری ٹیم ہے, جب ہماری تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ بریک لینی ہے, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پہ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, تب تک شیر خورما بھی بن چکا ہوا ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हसन खुर्शीद भाई ने, हमें ज्वाइन किया हमारे सलमान आलम ने, और साथ में क्योंकि देखिए ये चांद रात है तो ख़वातीन की जो तैयारियां है और समी इस वक्त लगा रही है हिनात से हमारे साथ नजमा जी हैं और बहुत अरसे से ये मेहंदी लगा रही है और इनकी मेहंदी बड़ी मशहूर भी है। और साथ में हमारे मौजूद है जनाब हुबा फुरकान जी और साथ उनकी बेटी भी मौजूद है और ये इनकी है जनाब स्लीक डिज़ाइन ज्वेलरी के साथ। और आजकल जो बड़ी मशहूर हुई है भाई कश्मीरी चूड़ियाँ, तो ये कश्मीरी चूड़ियाँ जो मैं देखूँ ये क्या है भाई, हर लड़की कश्मीरी चूड़ियों की बात करिए तो आज हमारे साथ ये कश्मीरी चूड़ियाँ और अपने साथ बहुत ही प्यारी अपनी झूली लेके भी आई है हुबा। आपको और नजमा जी मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ अपनी इस ट्रांसमिशन में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लैलतुल जायज़ा के हवाले से क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की रात के ईमाल में। बार अपने दोस्तों को भी एम्फसाइज कर रही थी, मेरी दोस्तें मुझसे हटने लगी कि ओहो जब से रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की है ये हमारे पीछे पड़ गई है। ये लैलतुल जायज़ा के हवाले से क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहया अल-लयाली खम्सा वजबत लहुल जन्नह। माशाअल्लाह। लैलतुत तरविया व लैलत अरफा व लैलत नहार व लैलतुल फित्र व लैलत निस्फ मिन शअबानुल मुअज़्ज़म और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 रातों को ज़िंदा करेगा अहया या जागेगा वजबत लहु जन्नह, अल्लाह उस पर अपनी जन्नत को वाजिब कर देगा। यानी जन्नत वाजिब हो जाएगी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी हैं? फरमाया 8 ज़िलहज की रात, अरफात की रात, अल्लाहु अकबर कबीरा जो बकरीद की रात, फिर फरमाया चांद रात की आज की रात और 15 शाबान शबे बारात की रात। जो 5 रातों को जागेगा मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देगा। और फिर फरमाया आगे फरमाया ईदैन, जो ईदैन की रात को जागता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। खम्सा लयाल ला तुरद्दु फीहिन्ना दुआ, फिर फरमाया 5 रातों में, इन्हीं का नाम लिया कि जो 5 रातों में जागता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और फिर हदीस इब्ने माजा की है कि जो इन रातों में क़याम करता है बिलखुसूस शबे यानी कि लैलतुल जायज़ा, इस रात में एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसके दिल को उस वक़्त ज़िंदा करेगा जब लोगों का दिल मुर्दा हो चुका हो। यानी फितरों के ज़माने में अल्लाह ताला उसके दिल को ज़िंदा व जावेद फरमा देगा और उसका दिल अपनी मोहब्बत से मामूर फरमा देगा। तो ये अहादीस की रोशनी में ये कि हमें इन रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इबादत करनी है। किस तरह करनी है ये हदीस में नहीं है। कौन सा अंदाज है? बस ये कि मैं समझता हूँ क़ज़ाए उमरी को पढ़ना है, तिलावत कुरान को पढ़ना है और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी है और ये फिर कुछ रात जाग के सो जाना है और फिर तहज्जुद में उठ के तहज्जुद में उठना है। तहज्जुद में उठने के बाद फिर फजर की तैयारी करनी है। फजर के बाद कुछ मसाजिद में ऐसा होता है कि वो मस्जिद में ही या बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर नमाज ईद अदा करते हैं। और जितनी देर आप मस्जिद में बैठ के नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ लिल्लाहि ताला तो उसका भी सवाब मिल जाएगा। अल्लाह आपका चेहरा जहन्नुम से 3 खंदक दूर फरमा देगा। इसका मतलब है कि जिसने आज की रात को नहीं पाया उससे तो सब कुछ एक तरह से खो दिया। एक हदीस है वो मेरे जहन में नहीं आता, उसकी रवायत क्या है? मेरे ख्याल में ये तो हम स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते कि जो आज की रात नहीं ज़ुबैर भाई प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि देखिए जैसे उन्होंने कहा कि ये जो रात है वो जहन्नुम की आग से भी दूर हो गया, तो हम किस लिए दुनिया में अच्छा बुरा क्यों करें? इसलिए कर रहे हैं ना। जिसको अगर इल्म ही नहीं हुआ आज की रात का तो फिर तो आपने आज की रात की बात तो आपने खो दिया ना। आपकी भी जिंदगी के एफर्ट्स किस चीज़ के लिए है? तो ये कहने का मकसद तो ये है। हाँ जी, इसमें ये भी है कि ये जिन्होंने हदीस का हवाला दिया इसके साथ एक और हदीस है उसका मैं मफहूम बयान कर देता हूँ कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने ये फ़रिश्ते और अल्लाह ताला का मुकालमा हो रहा है और पूछा गया कि बताओ उस मज़दूर की मज़दूरी क्या होगी जिसने कि पूरा महीना मज़दूरी की। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि यार या अल्लाह वो उसको मज़दूरी दे देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम कि मैंने उन सारे बंदों को माफ़ कर दिया, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। वो इसी रात के हवाले से बात हो रही है जिसको हम आम उर्फ़ आम में जिसे चांद रात कहते हैं वो असल में टेक्निकली लैलतुल जायज़ा कहलाती है। और लैलतुल जायज़ा का मतलब जो है वो ये है कि ये इनाम वाली रात है। यानी वो जो मजदूर की जो मजदूरी है ना ये वो वाली रात है कि आपने जो पूरा महीना जो भी आपने कुरान की तिलावत की, आपने एतिकाफ किए, रोज़े रखे, सदक़ात दिए, जितनी इबादत अल्लाह ताला के लिए की, अब उसकी इनाम वसूल करने की रात है। जो मदिया जो है वो ये कहना चाह रही थी कि इनाम वसूल करने की रात है। और वो शख्स कितना गफलत में होगा कि जब वो सारा मेहनत किया उसने पूरे
महीना मेहनत की और जब इनाम वसूल करने वाली रात है तो उसने बाजारों में गुजार दी या गफलत में गुजार दी। मतिया बहन ने जो बात की उसमें देखिए, मैंने हदीस में पढ़ा, आशा बहन भी पढ़ी है, बहुत सारे स्कॉलर्स देख रहे होंगे, बहुत कम जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया वजबत लहू जन्ना, कि अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। ये आप जो निशानदेही फरमा रही हैं, अल्लाह ने जन्नत को वाजिब फरमा दिया। ये कितनी बड़ी मकाम है। और एक हदीस में भी मिलता है इसका कि जो पूरे रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नुम से आज़ाद करता है, वो कुल पैकेज आज की रात में भी अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना जुड़ी। आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो चुकी। लैलतुल जायज़ा यकीनी तौर पर इसमें इनामात की बारिश है और मज़दूर को मज़दूरी दी जाती है। तो मज़दूर जब मज़दूरी का तकाज़ा करेगा तब उसे मज़दूरी दी जाएगी ना। तो तकाज़ा आज की रात में, अच्छा इसमें हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी के लिए भी निकलते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं तो ये भी बच्चों की मोहब्बत में निकल रहे हैं ना आप। हाँ। तो ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि नेकी है, आप अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई शख्स इसलिए निकल रहा है कि वो रिस्क हलाल कमाए, हाँ। क्योंकि आज की रात ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉल्स लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये हमारी ख़वातीन हैं, रिस्क हलाल के लिए कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बरकत वाली भी चीज़ है कि अगर आप इस नीयत से भी करते हैं कि मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा या इससे मेरे बच्चे खुश होंगे, तो ये एक अच्छी सी नेकी हो जाएगी, एक अच्छी सी नियत हो जाएगी और इसका अजर भी आपको यकीनी तौर पर मिलेगा। ईद के दिन चूंकि हम रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं तो हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अब वो ज़ाहिर है कि जैसे ही शैतान आज़ाद होते हैं तो अब वो जो हमारी नियत थी ना, जिस तरह से इबादत की और जिस तरह से हम कमर बस्ता होकर इबादत कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कमियां आने का अंदेशा होता है। ये जो आज की रात है ना, इस चीज पर अगर हमने थोड़ा सा काबू कर लिया कि इशा को नहीं छोड़ा हमने, जी क्योंकि होता यही है कि हम कामों में भाई ईद की तैयारी करनी है, खास तौर पर खवातीन को हम देखते हैं। रमजान मुबारक में हमारी कोशिश होती है कि भाई हमारी कोई एक तो नमाज कज़ा ना हो और उसके अलावा जैसे अगर कुछ लोगों की हो भी जाती, लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं कल सारी पढ़ लेंगे, लेकिन रमजान में हम इस चीज से कहते हैं कि नहीं भाई ये तो होनी चाहिए। तो बस वो जो लीनियंसी है ना, वो नहीं 30 दिन इसी की तैयारी। अगर आप इसको बरकरार रखना चाहते हैं ना, तो पहले स्टेप पर जहाँ आपको शैतान तंग करे ना इशा में कि नहीं अभी ये काम निपटा लो, ये काम निपटा लो, ये करने के बाद फिर कर लेना, नहीं, उस वक्त आप कहें नो, उस वक्त आप खड़े हो जाएं मुसल्ले पर। ये सबसे अहम है कि इशा आपने अदा कर ली और फजर आपने, जाहिर है कि आप वक्त पर अगर सोए तो आपको फजर मिल जाएगी। और तकबीरात का एहतमाम करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तकबीरात का एहतमाम किया करते थे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वाली बातें भी बता देते हैं थोड़ी सी। नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, एक बहुत अहम चीज़ है, चूँकि हम पूरी रमज़ान में हमने कोशिश की कि जो भी जितना भी मैसेज हम आपको पहुँचा सकें हमने कोशिश की वो पहुँचाने की। एक बात बहुत अहम है, ज़रूर याद रख लीजिएगा कि जो ईद उल फितर है उसके साथ सदक़ा फ़ितर भी आपको अदा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ईद की नमाज से पहले अदा करना है। और ये ख़ानदान में आपकी फ़ैमिली में जितने भी अफराद हैं, यहाँ तक कि अगर कोई पैदा हुआ बच्चा भी है उसकी तरफ से भी अदा होना है। तो ये लाजमी अदा कीजिएगा ईद उल फितर के सदक़ा फ़ितर, क्योंकि सदक़ा फ़ितर के बारे में मफ़हूम ये बयान किया जाता है कि हमारे जो पूरे महीने के जो रोज़े हुए हैं उसमें जो कमी और कोताही हुई है उसका ये नेमुल बदल, ये सदक़ा फ़ितर होता है। तो ये लाजमी अदा कीजिएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि सदक़ा फ़ितर जब आप मैंने आपसे कहा कि सबकी तरफ से अदा होगा। एक चीज़ और वो ये है कि जब आप ईद की नमाज के लिए जाएंगे तो तकबीर जो है वो आपको बावाज़ बुलंद पढ़नी होती है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ जाएंगे और कोशिश कीजिए कि जिस रास्ते से जाएं वापसी में दूसरे रास्ते से आएं, क्योंकि ये बताया जाता है कि ईद के दिन ईदगाह के रास्तों में फरिश्ते मौजूद होते हैं और वो जब नमाजी जा रहा होता है तो फरिश्ते उनसे मुसाफा करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रास्ता बदल कर आया करते थे और आपने ये तलकीन फरमाई कि जब आप रास्ता बदल कर आएंगे तो जितने ज़्यादा फरिश्तों से मुलाकात आपकी होगी वो मुलाकात हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
تو اس کا آپ جو ہے نا بہت اچھی طرح اندازہ رکھیے گا. ایک آخری بات, عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کتنا ہے, تو صدقہ فطر ویسے تو آپ کی مالی حیثیت کے لحاظ سے اگر آپ بہت اچھا کھاتے ہیں تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا, کم کھاتے ہیں تو کم ہوگا, لیکن آن ایوریج ہمارے اسکالرز جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو اس سال جو ہمارے اسکالرز نے صدقہ فطر رکھا ہے وہ 300 روپے پر ہیڈ رکھا ہے. یہ ضروری معلومات تھیں جو آپ کو دینی تھی, پلیز اس کا خیال رکھیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اچھا 300 روپے پر ہیڈ اگر آپ اچھے کھاتے پیتے ایوریج کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں یہ آپ کا لائف اسٹائل دیکھا جائے گا کہ آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے. آپ اگر ایک نارمل فیملی سے جس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ 300 روپے پر ہیڈ ہے. اگر آپ اچھے تھوڑے یعنی مڈل کلاس میں آتے ہیں اچھے, تو پھر آپ جو کے حساب سے دیں گے جو 1100 روپے بنتے ہیں. صحیح ہے, 4 کلو اللہ نے آپ کو اور عطا فرمایا ہے اور آپ اچھے لیول کے ہیں, تو پھر آپ 2600 روپے بنتے ہیں جو علماء نے لکھا ہے. اچھا اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ اور فضل و کرم فرمایا ہے, تو پھر 7200 کشمش کے حوالے سے آپ 4 کلو دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی آپ بالکل اپر لیول کے ہیں, بہت ماشاءاللہ بہت رچ فیملی سے ہیں, تو اس میں پھر آپ پر جو ہے نا پر ہیڈ یعنی ایک نفر کے ایک آدمی کے وہ 19200 عجوہ کھجور کے حساب سے دیں گے. یعنی کہ آپ کا لائف اسٹائل ہوگا تاکہ غربا. اچھا کس کو دیا جائے گا؟ وہ آت المال علی حب ذوی القربى والیتامى. سب سے پہلے آپ اپنے بھائی کو دیکھیں گے, آپ اپنی بہن کو دیکھیں گے, لفافے کے اندر بتانا ضروری نہیں ہوتا, آپ ان کو دے دیجئے. اس کے علاوہ پھر آپ کے جو ہے ددیال کی طرف کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ مسلمانوں کا حق سب سے پہلے آپ اپنے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو دیجیے. اور جو آپ کے گھر میں سٹاف رہتے ہیں آپ نے ان کے حصے کا بھی نکالنا ہے. یہ ہوگا نا اگر 24 گھنٹے ان کو بھی دیجیے, وہ 24 گھنٹے رہتے ہیں. اچھا حسان بھائی, ایک رمضان مبارک ہم سب اتنا بزی رہتے ہیں, اور جیسے یہ جو اپروچ ہے کہ دیکھیے چاند رات کی خوشی تو ہے, عید کی خوشی تو ہے, لیکن سم ہاؤ اب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں نا, پہلے بچپن میں عید کی بہت خوشی ہوتی تھی, لیکن یہ جو رمضان مبارک کے جانے کا جو ہے نا, اب وہ ایک طرح سے وہ ایک غم کہوں اس کو کیا بولے, دل رنجیدہ سا ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو کیسے ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ایک پورے فیسٹیوٹی پورے مہینے ہم چینل پہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کی جو ٹیلی ویژن کے تھرو مختلف ٹرانسمیشنز میں, اور لیکن جو غم اس بات کا ہے کہ پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے, سب سے بڑا غم تو اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی, اب زندگی میں پھر موقع ملے گا, ہم نے پتہ نہیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کی نہیں کی, ہم جو اس سے حاصل کر سکتے تھے وہ ہم نے حاصل کیا نہیں کیا. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بس اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا, ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں, ہم اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا چاہیے. علماء جس طرح بتاتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں ہم, کیونکہ جس طرح سلمان بھائی بھی ہم بیٹھے ہوئی بات کر رہے تھے کہ کچھ دن فیملی کے لیے بھی نکالنے پڑتے ہیں, آخر میں آ کے ابھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں فیملی کے لیے, تو بس آج لیلۃ الجائزہ بھی ہے, اور ابھی ہماری بہن نے جس طرح بات کی وہ اس سے ایک بڑا اچھا میسج مل گیا مجھے بھی کہ بچوں کی بھی اگر آپ کچھ چیزیں لے رہے ہیں, ان کی آپ خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ذمہ داری بھی ہے, عبادت بھی. بالکل ہاں. بس اللہ پاک ہمارا جو بھی ہم نے کچھ کیا اس ماہ میں, ماہ مبارکہ میں, ہمارے گھر والے بلکہ نا ہم سے کہیں وہ بھی ایک طرح سے ناراض بھی ہے, کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے میں نے اپنی میاں کی اس بار ڈیوٹی لگائی کہ آپ پلیز بیٹے کے کپڑے آپ لے کر آئیے گا, کیونکہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں, ہم تو ادھر آ جاتے تھے. سلمان کیا آپ کا یہ یہاں کی پریزنس کا آپ بتائیں کیا؟ جی میں وہی مجھ سے آنے لگی تھی, کیونکہ سلمان تو 3 مہینوں سے مطلب ہم جو بنو سما کی آواز اور اس کے بعد پھر رک جانا, تو سلمان اب ہم بھی ایک طرح سے نا آپ بھی بڑے پھنسے ہوں گے کہ اچھا گھر والے آپ سے بھی شکایت کرتے ہوں گے کہ بھائی عید کی تیاری ہے تو بتائیں, اور ایک افطار بھی وہ کہتے ہیں نا گھر میں نہیں کی, تو گھر والے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو؟ نہیں وہ تو کافی سالوں سے الحمدللہ اللہ نے لگایا ہوا اس طرح سے. آج افطار کرنا تھا ان کے ساتھ, سڈنلی میرے پاس کال آئی کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے, تو آج کا پلان بھی ہو گیا. اچھا, لیکن اب آپ چونکہ آ ہی گئے ہیں تو آپ ذرا یہ بتا دیجئے, اسپیشلی بنو سما کی آواز کے ساتھ آپ زیادہ ایسوسیٹڈ رہے ہیں, تو ابھی ہم آف ایئر تھے تو مدیہ بار بار جو ہے وہ یہ کوشچن کر رہی تھی کہ جو ہمارے اگلے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اگر بتانا چاہیں, کوئی ایسی ٹپس دینا چاہیں آپ. دیکھیے بنو سما کی آواز جو ہے نا وہ پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ ہے, اور سب سے جینون مقابلہ ہے یہ الحمدللہ. یہاں پہ بالکل میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, آپ کی محنت دیکھی جاتی ہے, آپ کی پڑھت دیکھی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا وہ پنجاب سے ہے, کراچی سے ہے, بلوچستان سے ہے, پشاور سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو جتنی محنت کر کے آئے گا وہ اس طرح کا پھل پائے گا. اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ مقابلہ کس نوعیت کا ہوتا ہے, کیا زیادہ تر پسند کیا جاتا ہے. آپ نے بہت زیادہ کلاسیکل بھی نہیں پڑھنا, آپ نے بہت زیادہ سادہ بھی نہیں پڑھنا, اچھی فیل کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ نے سب سے پہلے فیلنگ کے ساتھ اس میں
آپ کے اللہ نے گلے میں جگہیں دی ہیں تو تھوڑی جگہیں لگا کے آپ نے صرف بتانا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا بھی آتا ہے. اب آپ زیادہ کام کر کے دکھائیں گے نا تو وہ نعت کی خوبصورتی بھی خراب ختم ہو جائے گی, وہ فیل بھی خراب. آپ نے نوٹ کیا اس بار ہم نے بنو سما کی آواز میں دیکھا کہ ہمارے پاس جہاں پر بہت زیادہ ایسے راگ جو بہت زیادہ کر فالو کر رہے تھے, فیل سے ہم لوگ آؤٹ ہو رہے تھے. ایگزیکٹلی پرانے مقابلوں سے میں جس کو کمپیئر کر رہی تھی. دیکھیں نا بھاجی, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا اپنا جو مائنڈ ہے نا, جب وہ ناز سے ہٹ جائے گا نا اور وہ صرف جگہوں پہ اور راگ رچن پہ رہے گا نا تو وہ آپ کی فیل ہٹ جائے گی. اور جب آپ فیل کے اندر جائیں گے نا, اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یار میں نے پہلے فیل کے اندر جانا ہے, پھر میں نے نعت پیش کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی وہ نعت اچھی ہوتی جائے گی. اور اس کے اندر آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک جس طرح بھی سلمان بات کر رہے تھے, کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ آپ گلے سے کر کے بتائیں گے. کچھ طرزیں کلاموں کی اس طرح کی ہیں کہ وہ ویسے ہی بہت مشکل ہیں, لگتی آسان ہے, لیکن اگر آپ وہ طرز اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں, تو جج کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ بہت مشکل کام کر رہے ہیں. تو لازمی نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ گلے سے کر کے دکھانا ہو, جب تک آپ حضوری میں خود شامل نہیں ہوں گے. ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, میں تو پہلی دفعہ اس کمپٹیشن میں آیا ہوں یہاں پر. میں نے ایک دو چیزیں فیل کی, وہ یہ کہ کیا مطلب سیدھی نعت کیوں نہیں پڑھتے لوگ اور کلاسیکل خامخواہ کیوں رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات میں نے جو نوٹ کی نا, جو ہماری مشہور نعتیں ہیں نا, وہ کلام عام طور پہ لوگ نہیں پڑھتے, وہ ایسے جو ہے وہ ان نون کلام کیوں پڑھتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے یہاں پہ 5 بچے, جب ہمارے پہ ٹاسک تھا تو اس میں آپ نے فرق واضح دیکھ لیا تھا کہ پنجاب والوں نے نعتیں کیسے پڑھی تھی اور کراچی والوں نے کیسے پڑھی تھی. کراچی میں اب ویسے بھی سادہ پن آ گیا ہے کیونکہ یہاں پہ استادان کرام بہت کم رہ گئے, سکھانے والے. سادہ نعت پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں مقابلے کے اندر آ کے آپ نے اپنی صلاحیت دکھانی ہوتی ہے. رائٹ, مقابلہ ہے ہی اسی. آسان میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب کا انگ اور ہمارے کراچی کے انگ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں سینے سے پڑھا جاتا ہے آواز میں, ہم یوز کرتے ہیں نیزل اور گلے کی ٹون کو, تو دونوں کے پڑھنے کے سٹائل میں بہت فرق ہے. وہ جو طرزیں پڑھتے ہیں تو وہ ایسی طرزوں کو پریفر کرتے ہیں جو سینے سے ذرا بھر کے آواز ہے, سانس کا زیادہ. ہم لوگ جو جن کلاموں کو پسند کرتے ہیں, جن ٹونز کو پسند کرتے ہیں, وہ سافٹ ٹونز کو پسند کرتے ہیں. تو یہ بہت بیسک سفر ہے. اچھا, کیونکہ آج اویس ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو اویس وی مس یو لاٹ, کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں بنو سما کی آواز کی فیملی کی, تو سلمان, اویس, یہ سب سے پہلے, اور ماروخ کی شادی ہوگی تو ماروخ ہمارے اب دبئی چلے گی, ورنہ ماروخ جو پہلے ہمارے بنو سما کی آواز میں شرکت بھی کرتی تھی, اور کیونکہ انہی کی طرح وہ سارے آرگنائزنگ سب چیزیں ہمارے کنٹیسٹنٹ کی دیکھتی تھیں. سب کنٹیسٹنٹ واپس خیریت سے گھر پہنچ گئے نا؟ جی الحمدللہ, جو پنجاب سائڈ سے جتنے بھی آئے تھے بالکل الحمدللہ سب پہنچ گئے ماشاءاللہ. اور دیکھیں جہاں بھی بات کرنا, اچھا ونرز کی ویسے استقبال بھی جو ہوا وہ ہم نے سما پہ دکھایا بھی, لیکن ہمارے ونرز بھی جو پہلے دوسرے ہیں وہ بھی پنجاب سے ہی آئے تھے. پہلے دوسرے تیسرے تینوں وہیں کے تھے, تینوں وہیں کے تھے. صرف 4th اور 5th پوزیشن کراچی کی تھی, باقی فرسٹ تھی, وہ کراچی تھی. آپ ابھی جیسے کہہ رہی تھی کہ جو سادہ پڑھنا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ ہم نے دیکھا بھی جب ذہن مقدر یہاں پہ پڑھا گیا نا, تو تب پتا چل گیا کہ نہیں پھر اس کے لیے گلے وہ کوئی کارڈز کتنے اہمیت ہے. گلے سے زیادہ جو ہے نا ہم نے صرف کلام پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جو لوگ مشکل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کی زیادہ تر فوکس جو ہے نا وہ ادائی پہ, اور مطلب جو ان کی جگہیں ہیں, جو ان کی مرکیاں ہیں, جو ان کی وہ چیزیں ہیں. اچھا, میں نے ایک چیز اور ڈفرینس جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ پنجاب میں جو وہ لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں نا, وہ سیکھنا ہی سارا راگوں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو کراچی کے پڑھنے والے نا, ان میں آپ بہت مطلب 100 میں سے 2, 4 یا 10 لوگ ایسے ہوں گے جن کو راگوں کی اور ان ساری چیزوں کی انفارمیشن ہوگی, پہچان ہوگی. 90% لوگ جو ہے نا ان کو راگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ سیدھی نعت پڑھنے کو پسند کرتے ہیں. تبھی جب ہم بات کرتے ہیں کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ جیسے وہ جو آکٹیوز کی بات کرتے ہیں, جب ہم سوروں کی بات, مرکیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھ ہے. اچھا, میں ذرا نجمہ جی آپ کے پاس بھی جانا چاہوں گی, کیونکہ ساتھ دکھائیں ذرا سمیہ اپنی مہندی تو دکھائیں. واہ بھائی, سمیہ کی اتنی جلدی اتنی مہندی لگی. میں بولتی اور ہلکی ہلکی لگائیں تاکہ دونوں پہ لگ جائے. کب سے آپ تو آج تو آپ کا یہ پچھلے 2-3 دنوں سے تو آپ کا سیزن اور عروج پہ چلا گیا. بہت بزی ہیں آج کل ہم لوگ, بہت بزی ہیں. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں آپ کب سے مہندی لگا رہی ہیں؟ مجھے 45 ایئرز ہو گئے. 45 ایئرز ہو گئے, تو آپ نے تو پتہ نہیں 45 ایئرز سے کس کس کی مہندی لگائی گئی, کس کس کی شادیوں پہ؟ بہت زیادہ برائڈ لگائی, بہت زیادہ سیلیبریٹیز کی لگائی, ان کی شادی پر بھی لگائی تھی, اور زرداری کی بہن کی لگائی تھی جو ہے نا ڈاکٹر عذرا علی, ان کی لگائی تھی. جی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں سب کی بیٹیاں آتی ہیں ہمارے پاس, زبردست, سب کی لگاتے ہیں تقریباً. صحیح. اچھا, میں اب ذرا مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جناب وہ جس کی سب سے زیادہ ہائپ ہے کشمیری چوڑیوں, ذرا وہ میں آپ کو کشمیری چوڑیاں دکھاتی ہوں, کہیں مت جائیے گا.
اور ہماری اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کا یہاں پر وقت ہوتا ہے ختم. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے سال بھی ملاقات ہوگی. کل تو آپ سے ملاقات ہو گئی. بس ہم نے جو بھی گفتگو کی, اگر ہماری کسی گفتگو سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو ہم اس کی معافی مانگنا چاہتے ہیں. اور نیت یہی ہے, دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. کل عید والے دن ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.